بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما کثیرا وربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ گلستان سعدی کے اسباب چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے رباعی سے۔ رباعی کا مطلب ہوتا ہے چار، یعنی جس میں چار مصرے ہوتے ہیں اسے رباعی کہتے ہیں۔ پہلی عبارت سنیں آپ۔ زانگے کے تراب بر منے مسکین نظرست، آثارم از آفتاب مشہور ترست، گر خود ہما عیبہ بدی بندہ درست، ہر عیب کے سلطان پر پسندد ہنرست۔ کہتا گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی عبیری کہ از بوے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد واگر نا من ہما خاکم کے ہستم۔ سنیں پہلے لفظی ترجمہ، بعد وہ اصطلاحی، اور ضرورت پڑی تو مرادی بھی ترجمہ ہوگا، مرادی ترجمہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد الفاظ کا حل اور اس کی وضاحت و تشریح۔ زانگے کے تراب برمنے مسکی نظرست، زانگے جب سے، زانگے جب سے، جس وقت سے، زانگے جس وقت سے کہ تراب بر منے مسکین نظرست، جس وقت سے مجھ مسکین پر تیری نظر ہے۔ لفظی ترجمہ ہے زانگے جس وقت سے تراب بر منے مسکین نظرست، مجھ مسکین پر تیری نظر ہے، مجھ مسکین پر تیری نظر ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا کے بیچ میں چھوٹ رہا ہے تو وہ سمجھیے یہاں زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے آیا ہے۔ زانگے کے تراب بر منے مسکی نظرست، یا پھر زانگے کے ساتھ جو ہے اکثر کے آتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے اس میں تطبیق رہے، اور زانگے کے ساتھ جو ہے کے آتا ہے۔ زانگے کے تراب بر منے مسکی نظرست، اب اس کو کیسے ہم، اس کی سیٹنگ کیسے ہوگی؟ زانگے کے بر منے مسکی نظر تراست، زانگے کے جس وقت سے بر منے مسکی مجھ غریب پر، مجھ مسکین پر نظر تراست تیری نظر ہے، نظر تراست تیری نظر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے۔ آثارم از آفتاب مشہور ترست، آثارم میری نشانیاں سورج سے زیادہ مشہور ہیں، آثارم میری نشانیاں از آفتاب سورج سے مشہور ترست زیادہ مشہور ہے۔ یہاں لفظی ترجمہ سے بات کھل گئی۔ اصطلاحی ترجمہ بس ملتا جلتا ہے، دیکھیں آپ، جب سے مجھ مسکین پر تیری نظر ہے، میرے نشانات، میری نشانیاں سورج سے زیادہ مشہور ہیں۔ آثار سے مراد حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہے۔ گر خود ہما عیب ہا بدی بندہ درست، گر خود اگرچہ خود سارے عیب اس بندہ میں ہے، ہر عیب کے سلطان پر پسندد ہنرست، ہر عیب جو بادشاہ پسند کرے ہنر ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے، کیسے ہوا دیکھیں آپ۔ گر خود اگرچہ خود ہما عیب ہا سارے عیب، در بدی بندہ است، در بدی بندہ است اس بندہ میں ہے، در بدی، بدی بندہ یہ بندہ، در بدی بندہ اس بندہ میں است ہے، اگرچہ سارے عیب اس بندہ میں ہے، ہر عیب کے سلطان پر پسندت، ہر عیب جو بادشاہ پسند کرے ہنرست ہنر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا اصطلاحی؟ اگرچہ سارے عیب اس بندہ میں، اب ہے کہیں یا نہ کہیں مطلب کھل رہا ہے، اگرچہ سارے عیب اس بندہ میں، لیکن ہر عیب جو بادشاہ پسند کرے ہنر ہے۔ آگے بڑھیں۔ قطع: گلے خوشبوئے در حمام روزے، گلے خوشبوئے خوشبودار مٹی در حمام روزے، حمام میں غسل خانہ میں روزے ایک دن، رسید از دست محبوب بدستم، رسید پہنچی از دست محبوب ایک محبوب کے ہاتھ سے، بدستم میرے ہاتھ میں۔ یہ تھا لفظی۔ اصطلاحی: خوشبودار مٹی غسل خانے میں ایک دن میرے ایک محبوب کے ہاتھ سے مجھ کو ملی، میرے ایک محبوب کے ہاتھ سے مجھ کو ملی۔ لفظ میرے جو ہے یہ اپنے طرف سے لگائیں آپ۔ خوشبودار مٹی غسل خانے میں ایک دن ایک محبوب کے ہاتھ سے مجھ کو ملی، ایک طرح سے لفظ اصطلاحی اس طرح سے ہوگا، اور ایک دیکھیں، گلے خوشبودار مٹی غسل خانے میں ایک دن میرے ایک محبوب کے ہاتھ سے مجھ کو ملی، میرے ایک محبوب کے ہاتھ سے مجھ کو ملی۔ بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے۔ بدو گفتم، میں نے اس سے کہا کہ مشکی یا عبیری، بدو گفتم، بدو اس سے، گفتم میں نے کہا کہ مشکی تو مشک ہے یا عبیری یا عبیر ہے تو، کہ از بوئے دل آویز تو مستم، کہ از بوئے دل آویز تو، کہ تیری دلکش خوشبو سے مستم میں مست ہوں، کہ تیری دل آویز خوشبو سے میں مست ہوں، کہ تیری دلکش خوشبو سے میں مست ہوں۔ لفظی ترجمہ تھا، اصطلاح سنیں۔ بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے، میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے، کہ تیری دلکش خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بدم، اس نے کہا میں ایک ناچیز مٹی تھی۔ بگفتہ، اس نے کہا من گلے ناچیز بدم، مٹی نے کیا کہا؟ بگفتہ من گلے ناچیز بدم، اس نے کہا میں ایک ناچیز مٹی تھی۔ ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک عرصہ باگل پھول کے ساتھ نشستم، میں بیٹھی رہی۔ ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک عرصہ پھول کے ساتھ میں بیٹھی رہی۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اصطلاحی کیا ہوگا اس کا؟ بگفتہ من گلے ناچیز بدم، اس نے کہا میں ایک ناچیز مٹی تھی، لیکن ایک عرصہ تک پھول کے صحبت میں رہی ہوں میں، پھول کی صحبت میں رہی ہوں میں۔ یہ اصطلاحی۔ جمال ہم نشی در من اثر کرد، جمال ہم نشی کی خوبصورتی نے مجھ میں اثر کیا۔ جمال ہم نشی در من اثر کرد، ہم نشی کی خوبصورتی نے مجھ میں اثر کیا۔ وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں وہی مٹی ہوں جو ہوں۔ لفظی ترجمہ ہے، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں وہی مٹی ہوں، وگرنہ میں وہی مٹی ہوں جو میں تھی۔ اصطلاحی، وگرنہ میں وہی مٹی ہوں جو میں پہلے سے تھی۔ یہ ہے اصطلاحی ترجمہ۔ چلیے ایک بار پھر سن لیں اب، لفظی اور اصطلاحی دونوں۔ زانگے کے برابر منی مسکین نظر است، جب سے مجھ مسکین پر تیری نظر ہے۔ لفظی اصطلاحی ترجمہ ہوگا جب سے مجھ مسکین پر تیری نظر پڑی ہے۔ آثارم از آفتاب مشہور ترست، میری نشانیاں سورج سے زیادہ مشہور ہے۔ لفظی اصطلاحی، میری نشانیاں سورج سے زیادہ مشہور ہو گئی ہیں۔ گر خود ہما عیبہ بدی بندہ درست، اگرچہ سارے عیب اس بندہ میں ہے۔ لفظی اصطلاحی، اگرچہ سارے عیب اس بندہ میں موجود ہے۔ اصطلاحی،
ہر عیب کے سلطان پہ پسند ہنر است، ہر عیب جو بادشاہ پسند کرے ہنر ہے. لفظی ترجمہ یہاں لفظی سے بات کھل رہی ہے، اصطلاح کی ضرورت نہیں ہے. گلے خوشبو در حمام روزے، خوشبودار مٹی غسل خانہ میں ایک دن، رسید از دست محبوب بدستم، ایک محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی. لفظی اصطلاحی کیسے کریں گے؟ گلے خوشبو در حمام روزے، یہ لفظی سے بات کھل گئی ہے. اصطلاحی ترجمہ یہاں ہوگا اے ہاں رسید دست محبوب بدستم، میرے ایک محبوب کے ہاتھ سے میرے ایک محبوب کے ہاتھ سے مجھ کو ملی. بدو گفتم کے مشک کی عبیری، میں نے اس سے کہا کہ مشک ہے یا عبیر ہے تو، کہ ازبو دل آویز تو مستم، کہ تیری دلکش خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں. لفظی ترجمہ تھا، بات کھل گئی ہے، اصطلاح کی ضرورت نہیں ہے. بگفتہ من گلے ناچیز بودم، میں نے بگفتہ اس نے کہا میں ایک ناچیز مٹی تھی، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک عرصہ پھول کے ساتھ بیٹھی. لفظی ترجمہ ہے، اصطلاحی ہوگا ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک عرصہ تک پھول کے صحبت میں رہی ہوں میں. جمال ہم نشیں در من اثر کرد، ہم نشیں کی خوبصورتی نے مجھ میں اثر کیا. لفظی وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم، وگر نہ میں وہی مٹی ہوں جو ہوں. لفظی اصطلاحی ترجمہ ہوگا اس کا وگر نہ میں وہی مٹی ہوں جو پہلے سے تھی. اصطلاحی، ٹھیک ہے. چلیے اب الفاظ کا حل دیکھیں آپ، اس کے بعد تشریح. زانگے جس وقت سے، جب سے. برمنے مسکین مجھ مسکین پر، ٹھیک ہے. نظر تراست تیری نظر ہے. آثار، اثر کی جمع آثار ہے، اور یہاں آثار سے مراد حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہے. اس کے بعد آپ آئیں گلے خوشبوئے. گلے خوشبوئے خوشبودار مٹی. حمام کا معنی غسل خانہ، رسید کا معنی پہنچی، محبوب کا معنی پیارا جس سے محبت کی جائے. بدو گفتم میں نے اس سے کہا. عبیر ایک قسم کی مرکب خوشبو، ملی ہوئی خوشبو ہے. کس چیز سے؟ ایک قسم کی مرکب خوشبو ہے جو سندل اور گلاب اور مشک سے مل کر بنائی جاتی ہے. اس خوشبو کو کس سے؟ سندل، گلاب اور مشک سے بنائی جاتی ہے، اسی کو عبیر کہتے ہیں. بوی دلاویز کا معنی دلکش خوشبو، دل کھینچ لینے والی، دل موہ لینے والی. مستم میں مست ہوں. مدت ایک عرصہ، باگل پھول کے ساتھ. ہم نشیں ساتھ بیٹھنا. چلیے یہ الفاظ کے حل تھے. ربائی کا مطلب تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. یعنی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں ربائی کا مطلب یہ ہے کہ میری تصانیف جو ہے، میرے کلام جو ہے، سورت سے زیادہ اس لیے مشہور ہوئے ہیں کیونکہ مجھ پر بادشاہ کی نظر عنایت ہے. بادشاہ کی نظر عنایت ہے، ورنہ اس میں میری ذاتی میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. میرے مقصد یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اگرچہ بے حیثیت ہوں لیکن بادشاہ کی نظر عنایت نے مجھے اوج کمال پر پہنچا دیا. اس میں میرا کوئی ذاتی اثر نہیں ہے.
گلی خوشبوئے در حمام روزے، رسید دست محبوب بدستم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملتانی مٹی کو عرق گلاب وغیرہ سے، ملتانی مٹی کو عرق گلاب وغیرہ سے گوندھ کر حمام میں رکھ دیتے تھے اس وقت، تاکہ نہاتے وقت لوگ اس سے سرد ہو سکیں۔ ملتانی مٹی کو عرق گلاب وغیرہ سے گوندھ کر حمام میں رکھ دیتے تھے تاکہ نہاتے وقت اس سے سرد ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، اور بدو گفتم سے لے کر ہستم تک، وگر نمن ہما خاکم کے ہستم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی صحبت رہے گی، جیسی صحبت رہے گی آدمی ویسا بنے گا۔ اچھوں کی صحبت سے انسان اچھا بنتا ہے، اور بروں کی صحبت اور اختلاط سے، بروں کی صحبت اور اختلاط کے نتیجہ سے انسان پر بھی برا اثر پڑتا ہے، انسان پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اچھوں کی صحبت سے انسان اچھا بنتا ہے اور بروں کی صحبت سے برا ہو جاتا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ چلیے